بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بعد از حمد و صلوات ہم سب اللہ کے گھر کے اندر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج گفتگو کا جو عنوان ہے یہ بڑا ضروری اور سمجھنے کے قابل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سن کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ بنیادی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ یوں سمجھ لیں کہ سارا جو اسلام ہے اس کا تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ اگر آپ اس عقیدے کو نہیں سمجھتے یا اس پہ آپ اس کو نارمل لیتے ہیں تو یہ آپ کے ایمان کو ختم کر دے گا۔ یہ عمل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ بہت ضروری عمل ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اندر موجود ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، ایک زمانے کے اندر میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے، بلکہ فرمایا کاذب لوگ پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے، جن کا یہ وہم ہوگا کہ ہم نبی ہیں۔ فرمایا نبوت کا دروازہ میرے اوپر اللہ نے بند کر دیا ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا وہ کاذب ہوں گے۔ 30 بندوں کا اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا 30 بندے اعلان نبوت کا اعلان کریں گے، نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، ان کا یہ زعم ہوگا، وہم ہوگا کہ ہم نبی ہیں۔ فرمایا میں تمہیں تسلی دے رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ بلکہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، میرے کریم آقا کا فرمان ہے، فرمایا میری انبیاء میں مثال ایسی ہے کہ جیسے بندہ کوئی عمارت بناتا ہے، مکان بناتا ہے، اب بڑی وہ محنت کرتا ہے، اس کو سجاتا ہے، اس کے اندر سہولتیں رکھتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے وہ بندہ جو ہے وہ سجا کر ایک جگہ پہ نا، جو مین جگہ ہے وہاں پہ ایک اینٹ نہیں لگاتا، ایک جگہ کو اس کو چھوڑ دیتا ہے، خالی چھوڑ دیتا ہے۔ جو بھی شخص آتا ہے وہ دیکھتا ہے، پورا اس کے گرد گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے، اس کا وزٹ کرتا ہے۔ وزٹ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کبھی اس جگہ پہ یہ اینٹ لگ جاتی نا، سارے محل خوبصورت ہے، سارے مکان خوبصورت ہے، لیکن اگر یہ اینٹ لگ جاتی نا
تو اس کا سارا حسن مکمل ہو جاتا۔ حضرات گرامی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اسی طرح میرے مالک نے ایک انبیاء کا مکان بنایا، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا۔ فرمایا یہ سارا مکان انبیاء کی آمد سے بنتا رہا، فرمایا اس کے اندر ایک اینٹ کو میرے رب نے خالی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی۔ فرمایا سارے جب دیکھتے رہے اس محل کو خوبصورت، کہتے رہے کہ ایک اینٹ لگ جاتی نا تو یہ محل خوبصورت بن جاتا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العالمین نے وہ سارے اس محل کی خوبصورتی کے لیے جو ایک اینٹ رہتی تھی نا، اللہ رب العالمین نے مجھے بنا کر اس جگہ پہ محبوس فرما دیا۔ وہ آخری اینٹ جو قصر نبوت کی تھی نا اس مکان کی، فرمایا آخری اینٹ رب العالمین نے مجھے بنا کر بھیجا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم، فرمایا کہ میرے جو محبوب ہے محمد مصطفیٰ یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ فرمایا ولا، ہاں کہ میرا نبی جو ہے نا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، میرا نبی آخری نبی ہے، میرے نبی خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انبیاء کا خاتم ہوں، میں تمام نبیوں کا خاتم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں نازل کیا جائے گا، مبعوث نہیں کیا جائے گا، میں آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ اور جو میری مسجد ہے نا، فرمایا میری مسجد نبوی، فرمایا یہ انبیاء علیہ السلام کی مساجد کی خاتم ہے۔ کیوں؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو کوئی نئی مسجد بنائے، میری مسجد نبیوں کی مساجد کی خاتم ہے اور میں نبیوں کا خاتم بن کر آیا ہوں۔ حضرات گرامی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اب یہ جو فتنہ مرزیت ہے، قادیانیت ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس نے بڑے بڑوں کو، ایمان والوں کو نقصان دیا۔ قطعاً کسی موڑ پر بھی قادیانیوں کے حوالے سے نرم گوش نہ رکھنا، یہ نہ کہہ دینا کہ یہ علماء کی بحث ہے، یہ علماء کہتے رہتے ہیں کافر ہے۔ میرے رکن کا ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ میری مسینجر، یہ فیس بک کا ایک ہے مسینجر ہوتا ہے، وہاں پہ میسیجنگ کی جا سکتی ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، اس سے بات ہوئی، اللہ کی عزت کی قسم اس کے یہ لفظ تھے، کہنے لگا کہ یہ جو قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں نا، یہ مولویوں کی بات ہے، یہ مولویوں نے بنا رکھا ہے، یہ مولویوں کا اس کے اندر کوئی مفاد ہے۔ اللہ کی قسم یہ جو جملہ بولتا ہے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ قطعی عقیدہ ہے، جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے اسی طرح مصطفیٰ کو خاتم النبیین ماننا ضروری ہے، قطعی عقیدہ ہے۔ یہ کیوں مسئلہ بنا؟ یہ قادیانی جو مرزا غلام احمد قادیانی، یہ انڈیا کا تحصیل بٹیالہ کا ایک شہر ہے قادیان، وہاں یہ سور انسانیت کی تذلیل کے لیے پیدا ہوا، وہاں سے یہ چلا سیال کوٹ میں رہا، لاہور کے اندر بھی یہ رہا۔ یہ مسئلہ کیا تھا کہ اس کو سامنے لایا گیا جب انگریزوں نے دیکھا نا کہ ہم بر صغیر کے اندر ان مسلمانوں پر زیادہ دیر حکومت نہیں کر سکتے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر عشق رسول کی جو روشنی ہے نا، یہ جذبہ محبت مصطفیٰ ہے، یہ اتنا عروج پہ ہے، گو مدینہ شریف کے اندر سینکڑوں کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر کی دوری پہ رسول اللہ تشریف فرما ہے، لیکن ان کے اندر وہ عشق اتنا ہے کہ انہوں نے بن دیکھے ان پہ ایمان بھی لائے ہیں اور اپنے آپ کو ان پہ قربان کرنے کو بھی تیار ہیں۔ پھر دوسرا جو جذبہ جہاد ہے ان کے اندر کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اب یہ جو دو چیزیں انہوں نے سمجھا کہ
ہمیں حکومت نہیں کرنے دیں گی۔ انہوں نے پھر لندن کے اندر ایک کانفرنس کی، اس کے اندر یہی ان کا جو ایجنڈا تھا سامنے رکھ کر اس پہ بات ہونے لگی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے کہ مسلمانوں میں سے ہی کوئی ایسا بندہ پیدا کیا جائے، تیار کیا جائے کہ جو مسلمانوں کے عقائد، مسلمانوں کے اندر جو عشق محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو جذبہ جہاد ہے، اس کو ختم کرے۔ حضرات گرامی، پھر قادیانیوں کو، اس مرزا غلام احمد قادیانی کی سلیکشن ہوئی، اس کو چنا گیا، انگریزوں نے تیار کیا۔ پھر علماء نے اس کا رد کیا، مختلف طریقوں کے اندر سارے مکاتب فکر کے علماء شامل تھے۔ نامی ان کے اندر امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا نام ہے، آپ نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ پھر اس پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کو، جنہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، وہ نام سید زادہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گوڑا شریف والے، انہوں نے کیا مقابلہ۔ جب یہ علمی حوالے سے یہ سارے معاملات ہاتھ کنڈے اس کے خلاف ہو چکے، ادھر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف حاضری کے لیے گئے۔ وہاں پہ پہنچے نا تو وہاں پہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا مہر علی آپ یہاں پہ زیادہ قیام نہ کریں، آپ تشریف لے جائیں پنجاب کے اندر، وہاں پہ ایک بہت بڑا فتنہ جنم لے رہا ہے اور یہ ڈیوٹی اللہ کے محبوب نے آپ کے سپرد کی ہے، جائیں جا کر اس فتنے کا مقابلہ کریں۔ حضرات گرامی، جب یہ بات سنی نا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے وہاں سے رخت سفر باندھا، دیر نہیں کی، اب روزہ رسول یہ نہیں کہا میں حاضری دینے آیا ہوں، میں تو یہاں رکوں گا، اپنے وظائف اپنے جو معاملات ہیں مکمل کر کے جاؤں گا، نہیں سنا، فوراً رخت سفر باندھا، پنجاب تشریف لے آئے نا جب، تو اس وقت یہ فتنہ اپنی شاخیں چھوڑ رہا تھا، اپنی جڑیں گاڑ رہا تھا۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نے دعویٰ کیا تھا نا میں مسیح موعود ہوں، یعنی میں جو رسول اللہ نے بشارت دی کہ میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، فرمایا میں وہ عیسیٰ بن کے آیا ہوں، مسیح موعود کہا، تو اس وقت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے شمس الہدا نام کتاب لکھی، ایک کتاب کا نام شمس الہدا جس کا رکھا، اس کے اندر آپ نے یہ ثابت کیا کہ تو مسیح موعود نہیں ہو سکتا، مسیح موعود حضرت عیسیٰ کی ذات ہے، اور قیامت قرب قیامت آپ تشریف لائیں گے، اور آپ کی زندگی کو ثابت کیا، اور یہ ثابت کیا آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور جب قرب قیامت تشریف لائیں گے نا تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، رسول بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ بہار شریعت کے اندر میں نے یہ روایت پڑھی اور کتب کے اندر بھی موجود ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرمایا میرے غلاموں تمہیں مبارک ہو، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پہ واپس تشریف لائیں گے، لیکن تمہیں مبارک ہو وہ امام بن کر نہیں آئیں گے بلکہ تمہارے مقتدی بن کر آئیں گے۔ میرے کریم نے وہ باقاعدہ بشارت دی، فرمایا جب امویہ مسجد کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس مینار پہ ظہور ہوگا، نزول ہوگا، جب آپ دنیا پہ تشریف لائیں گے عصر کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی جو آخری امام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر ہے، وہ آپ مصلی امامت پہ تشریف فرما ہوں گے، مصلی پہ اقامت ہو چکی ہوگی، آپ تشریف لے آئیں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ پہچان لیں گے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ آ گئے، آپ مصلی پیش کریں گے، فرمائیں گے جماعت کرائیں، آپ فرمائیں گے اے امام مہدی میں امامت نہیں کروانے آیا، میں تو آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے آیا ہوں۔ میرے کریم نے اس موقع پہ فرمایا میری امت تمہیں مبارک ہو، تم عیسیٰ کے بھی امام ہو، پر نبی بن کر نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، کیوں آپ نے اپنا نبوت کا جو معاملہ تھا، لیمٹ تھی، ٹائم تھا، وہ پورا کر کے گئے، تبلیغ کی آپ نے، سارے معاملات
امت تھی، آپ پہ کتاب نازل ہوئی انجیل، آپ سارے معاملات کر کے گئے، نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ جب اس نے یہ کہا مرزا غلام احمد قادیانی نے، تو اس وقت پیر مہر علی شاہ صاحب نے جواب دیا۔ پھر مناظرے کے لیے اس نے کہا کہ میں مناظرہ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا ویلکم آئے، مہر علی شاہ مدینے سے بھیجے ہی اس لیے گیا ہے کہ تیرا منہ بند کرے، مناظرہ کرنا ہے۔ 25 اگست 1900 کے اندر آپ تشریف لائے لاہور کے اندر، علماء مشائخ، ٹائم طے ہوا، اشتہارات لگے کہ اس دن کو مناظرہ ہوگا۔ حضرات گرامی آپ وہاں پہ پہنچے بادشاہی مسجد میں، لیکن قادیانیوں کو جرت نہ ہو سکی کہ مہر علی شاہ صاحب کا مقابلہ کریں۔ حضرات گرامی اس کے بعد پھر وہ بھی وہاں پہ بھی ان کو شکست ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں میں مناظرہ نہیں کروں گا، بات بڑی توجہ طلب ہے، توجہ کرنا۔ اس نے کہا میں مناظرہ نہیں کروں گا، علمی حوالے سے یہ جب مات اس کو پڑ چکی، ہار گیا، شکست ہو چکی، اب کہنے لگا میں مناظرہ نہیں کروں گا، میرے ساتھ مباہلہ کریں۔ آپ کوئی اندھا لولا اور لنگڑا لائیں سامنے، میرے سامنے بھی کریں، کوئی جو دعا کرے گا، جس کی دعا سے وہ شفا یاب ہو جائیں گے، وہ سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ قاصد پیغام لے کر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا نا، تو آپ اس وقت آپ کا جو روحانیت تھی، آپ جوش کے اندر آئے۔ فرمایا یہ کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ ایک لنگڑا لولا نبینہ سامنے میں بٹھاتا ہوں اور دوسری طرف آپ بٹھائیں، دعا کریں۔ فرمایا مہر علی شاہ تو اب اس مقام پہ ہے، یہ نہیں کرنا ہم اندھے لولے کو لائیں سامنے دعا کریں۔ فرمایا تیرے سامنے بھی ایک مردہ رکھتے ہیں اور میرے سامنے بھی ایک مردہ رکھتے ہیں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں اور تو بھی دعا کر، جس کی دعا سے مردہ زندہ ہو جائے گا وہ حق پہ ہوگا۔ حضرات گرامی کسی نے سوال کیا تھا بعد کے اندر، اے میرے علی یہ مردے زندہ کرنا، نبینے کے لیے دعا کر دینا، یہ تو ممکن ہے نا، ولی اللہ کرتے ہیں، ہو بھی جاتا ہے۔ کوئی لولا کوئی مریض ہے، شفا کے لیے کوئی دعا صالح کرے، اللہ قبول کرتا ہے۔ میرے علی اتنا بڑا دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی کے سامنے کر دیا کہ میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں۔ فرمایا میں نہیں دعویٰ کر رہا تھا، مدینے کا تاجدار میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ سارے دعوے کروا رہا تھا، میں نہیں کر رہا تھا، یہ تو مدینے کا تاجدار ادھر سے اشارہ ہوتا تھا، میرے علی شاہ ادھر بولتا جاتا تھا۔ اور میں نے جو وجہ سمجھی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی آل تھی نا، علی کا پتر تھا میرے علی، رسول اللہ کا پتر تھا۔ آپ نے فرمایا میرا ہی خون، میرے عقیدے، میری خاتمیت کے، میرے اس عقیدے پہ جو اللہ نے مجھے خاتم بنا کر آخری نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، یہ میرا ہی بیٹا، میرے ہی نور نصر اس کی حفاظت کرے۔ پھر وہاں پہ بھی یہ ٹک نہ سکا، پھر علماء مشائخ سب نے مل کر جرت کا مظاہرہ کیا۔ 7 ستمبر 1974 کے اندر پارلیمنٹ کے اندر یہ بہت بڑا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ اگر یہ کام نہ ہوتا، اللہ کی عزت کی قسم تمہیں مسلمان اور کافر میں تمیز ختم ہو جاتی، کوئی پتہ نہ چلتا کہ کون انڈیا کا ایجنٹ ہے۔ ہماری مساجد، ہمارے مدرسوں، ہمارے دینی ماحول کے اندر اتنا یہ سرایت کر جاتے کہ کوئی پتہ نہ چلتا مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ یہ تو ان علماء کی عظمتوں کو سلام ہے کہ جنہوں نے یہ کوشش کی۔ جب یہ کوشش ہوئی، آپ نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات پیش کی، کہا گیا اس وقت بھٹو تھا حکمران، اور یہ لبرل قسم کا دنیا دار بندہ تھا، بادشاہ تھا۔ اس نے بلکہ کہا بھی تھا کہ اے شاہ نورانی، یہ بات مسجدوں تک رہنے دیں، مدرسوں تک رہنے دیں، یہ کوئی پارلیمنٹ کا حصہ نہ بنائیں، یہ مسجدوں تک رہنے دیں۔ تو اس وقت شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، اے بھٹو میں تم سے ایک سوال صرف پوچھتا ہوں، بتا مجھے
حضرات گرامی بھٹو کو منانا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، جو بڑا لبرل قسم کا انسان تھا، دنیا دار تھا، اور اس کی عادات کو بھی آپ جانتے ہیں کیسا آدمی تھا، کسی سے کوئی لکی چھپی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، مجھے بتا آج اس وقت کوئی بندہ آ کر اسلام آباد میں کہے تیری کرسی ہے وزارت کی، تو وزیر اعظم ہے، تیرے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا کہے میں وزیر اعظم ہوں، تو کیا کہے گا؟ اس نے کہا میں کہوں گا وہ بندہ یا پاگل ہے یا میرے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، میرا باغی ہے۔ تو حضرات گرامی حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، فرمایا تو کہتا ہے میں وزیر اعظم ہوں، ایک چھوٹی سی کرسی ہے، تیری موجودگی کے اندر کوئی کرسی لگائے اپنے آپ کو وزیر اعظم کہے، بادشاہ کہے، تو کہتا ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، پاگل ہے، یا وہ میرا باغی ہے۔ اور تیرے ہوتے ہوئے اس چھوٹی کرسی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا کرسی لگائے باغی اور پاگل کہتا ہے، تو بتا اس روئے زمین پہ سب سے بڑی کرسی نبوت کی ہے، مصطفیٰ کی ہے۔ بتا مصطفیٰ کے آخری نبی ہوتے ہوئے آج یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہے کہ میں بھی نبی ہوں، بتا کیا یہ جائز ہے؟ اس وقت یہ بھٹو لاجواب ہوا تھا، اور آپ نے پورے دلیل دے کر پارلیمنٹ کے اندر یہ فیصلہ منوایا، بلکہ مناظرے کیے۔ مرزا ناصر بیگ آج اٹھا کر دیکھیں، پارلیمنٹ کے جو کتابیں ہیں ان کو پڑھیں، اس وقت کا جو معاملات تھے ان کو دیکھیں۔ مرزا ناصر بیگ یہ قادیانیوں کی طرف سے پارلیمنٹ میں موجود تھا، اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ بات کرو، ٹیبل پہ بیٹھ کر بات کرو، بات کروائی گئی، آپ نے پوری طرح دلیل دی۔ اس نے ایک دلیل پیش کی، اس نے کہا یہ دیکھو تمہاری کتابوں میں، وہ قاسم ننوتوی کی کتاب تھی تعزیر الناس، اس کے اندر اس نے پتہ کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے یہ عبارت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی، کہا تم کہتے ہو کہ کافر ہیں، یہ دیکھو تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر! اس وقت آپ نے اٹھ کر جواب دیا، اور کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا یہ دیکھ اس قاسم ننوتوی کی اس عبارت کی وجہ سے ہمارے علماء 300 علماء نے کہا یہ بندہ کافر ہے، اس نے خاتمیت کا انکار کیا ہے۔ فرمایا جس طرح کا تو کافر ہے نا، ہم اس لکھنے والے کو اسی طرح ہی کافر مانتے ہیں، یا ہم تیری اس عبارت کو نہیں مانتے، یہ دلیل تو تیری ہے، وہ کافر ہے، تو کسی مسلمان کی دلیل پیش کر۔ لیکن الحمدللہ پھر وہ دن آیا 7 ستمبر جو گزر گیا، آج 10 ہے میرا خیال ہے، 10/7 کو یہ بہت بڑا فیصلہ پارلیمنٹ کے اندر پاس ہوا کہ آج کے بعد جو قادیانی ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ میرے رسول نے بار بار فرمایا یقین کریں اس عقیدہ ختم نبوت پہ جتنے لوگ شہید ہوئے نا، رسول اللہ کی زندگی کے جتنے غزوات ہیں، بدر ہو، حنین ہو، خندق ہو، تبوک ہو، سارے غزوات کو ملائیں، اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے لوگ غزوہ جو ختم نبوت کا عقیدہ تھا نا اس پہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور کے اندر مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کا اعلان کر دیا، اس نے کہا میں نبی ہوں، اور اس عقیدے کے لیے، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے کتنا پہرا سختی سے دیا۔ صحابہ نے منع بھی کیا تھا کہ ابھی ملک کے اندرونی حالات نہیں ٹھیک، آپ رک جائیں۔ آپ نے فرمایا میری جان تو نکل سکتی ہے، لیکن میں جو غدار ہیں نا نبوت کے، جو تاجدار مصطفیٰ، تاجدار کائنات کی ختم نبوت کا جو منکر ہے، میں ابو بکر صدیق کو اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا۔ آپ نے پھر جنگ یمامہ کے اندر 700 صحابہ
اور وہ صحابہ جو حفاظ صحابہ تھے، حافظ تھے، قاری تھے، ان کی شہادت ہوئی۔ آپ نے اس پہ پہرا دیا اور خود تشریف لے گئے۔ جب قابض ہو گئے نا، پورا کنٹرول صحابہ نے حاصل کر لیا، مسیلمہ قتل ہو گیا، وہ دجال قتل ہو گیا، آپ تشریف لے گئے، آپ نے وہاں پہ جا کر اس مسیلمہ کذاب کے سینے پہ اپنا قدم جمایا اور اعلان کیا، فرمایا لوگو آج سمجھو جو ختم نبوت کا آخری چراغ تھا وہ ابو بکر کے کندھوں پہ تھا، اور جو جھوٹا کذاب یہ مسیلمہ نبوت کا دائی تھا، دعوے دار تھا، یہ ابو بکر صدیق کے قدموں تلے ہے۔ حضرات گرامی، اس عقیدے کو بنیادی عقیدہ سمجھے، اس عقیدے کو جو ذرہ برابر بھی نرمی سے ان میں لاتا ہے اس کے ایمان کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک سن لیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کا دن ہوگا، یہ سہارا جو ختم نبوت کا ہے نا، یہ سہارا دنیا کے اندر ہی نہیں ہے، یہ عقیدہ اللہ کی عزت کی قسم میدان محشر کے اندر بھی یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمیں کام آئے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، زمین سورج قریب آ چکا ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق جتنا قرب زیادہ ہوگا اتنا آسانی کے اندر، جتنا تقوی والا ہوگا آسانی کے اندر ہوگا۔ حضرات گرامی، رب ذوالجلال جلال پہ ہوگا، ساری انسانیت کبھی حضرت آدم کے دروازے پہ جائے گی، کہے گی اے اللہ کے نبی آدم، آپ ابو البشر ہو، تمام انسانیت کے باپ ہو، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، حساب کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، فرمایا میں نہیں سفارش کر سکتا، کسی اور دروازے پہ جاؤ۔ سارے نبیوں کے دروازے پہ جایا جائے گا، حضرت ابراہیم کے دروازے پہ، حضرت موسیٰ کے دروازے پہ، حضرت لوط کے دروازے پہ، حضرت الیاس، حضرت شعیب، سارے انبیاء علیہ السلام کے دروازوں پہ جایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کے دروازے پہ لوگ جب آئیں گے نا، ساری مخلوق، ساری امتیں اکٹھی ہو کر آ کر عرض کرے گی آپ سفارش کریں۔ آپ فرمائیں گے میں نہیں سفارش کروں گا، ہاں میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، سامنے چلے جاؤ۔ وہ زلفوں والے، وہ دہا کے چہرے والے، جو سارے انبیاء اپنی مسندوں پہ بیٹھے ہیں، اپنے ممبروں پہ تشریف فرما ہے، فرمایا جو بیٹھا نہیں ہے نا وہی اس ساری مخلوق کا غمخوار ہے، وہی ساری امتوں کا شفیع ہوگا۔ جاؤ اس بارگاہ میں، اس بارگاہ کی یہ شان ہے جو زبان سے نکل جائے میرا رب وہ پوری فرماتا ہے۔ جاؤ اس بارگاہ میں، ساری انسانیت آ جائے گی۔ حضرات گرامی، سارے اب یہ آخری در ہے، یہ آخری سہارا ہے، یہ آخری حفاظت کا ہے، مصطفیٰ کی در، مصطفیٰ کی بارگاہ۔ حضرات گرامی، کہا جائے گا سارے دروں پہ ہو کے آ رہے ہیں، آپ مہربانی کریں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، فرمایا میں تمہارا شفیع ہوں، گھبرانا نہیں ہے، اگر تم نے آخری سہارا سمجھا ہے نا، آپ فرمائیں گے، فرمایا میں اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا تھا، فرمایا آج بھی سارے دروازوں سے ہو۔ امام ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا جس طرح سارے عقیدوں کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، فرمایا ختم نبوت جو ہے نا یہ ایمان کی بنیاد ہے، بیس ہے، فرمایا اگر بیس نہ ہو کوئی دیوار نہیں بنائی جا سکتی، مکان نہیں بن سکتا۔ حضرات گرامی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے آخری نبی، آخری قیامت کے دن آپ فرمائیں گے آنا خاتم النبیین، میں آخری نبی بن کر گیا تھا، اور آج سارے نبیوں سے ہو کر آئے ہو، میں ہی تمہارا آخری سہارا، آخر پہ شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ ایک اور روایت ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں ازل سے، روز ازل سے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔
تو حضرات گرامی اس عقیدے پہ آج ہمیں کوئی بہر کے ٹکٹ مل جائے نا، کوئی رشتے کی آفر مل جائے، کبھی بھی نہیں سوچتے، اپنا عقیدہ بدل دیتے ہیں۔ یقین کریں یہ قطعی عقیدہ ہے، اور اس میں کوئی شک بھی کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ختم نبوت پہ دلیل دینا، کوئی یہ کہتا ہے نا دلیل دے، فرمایا یہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے اس پہ کوئی دلیل دینا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی سامنے مرضی آئے اسے کہے ہم تمہیں بغیر دلیل کے کافر مانتے ہیں، تو کافر ہے۔ پھر پارلیمنٹ کے اندر جو فیصلہ ہوا نا، آج میں نے شروع میں عرض کیا ہماری مساجد میں پتہ نہ چلتا مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ اس وقت آپ نے لکھا، باقاعدہ لکھوایا کہ تمہاری جو تم کافر ہو، نہ اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھ سکتے ہو، نہ مینار بنوا سکتے ہو، نہ اذان دے سکتے ہو۔ یہ سارے معاملات آپ نے لکھوائے اور اس پہ سارے امت مسلمانوں کا اجماع ہوا اور انہیں قطعی کافر قرار دیا گیا۔ قطعاً ان کے حوالے سے اگر ان کو نبی اگر مانا جائے تو قرآنی آیات کی بڑی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، ایک بات عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ کافی آیات ہیں۔ ختم نبوت پہ اتنی جامع کتاب ہے، میں گزارش کروں گا آپ سے کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، آپ کی کتاب ہے ختم نبوت پہ، اتنی مدلل بہت بڑی کتاب، ضخیم، کوئی 800-900 صفحات پہ موجود۔ انہوں نے دلیل سے ثابت کیا، قرآنی آیات بیان کی کہ اگر مرزے کو رسول اللہ کے بعد کسی کو نبی مانا جائے تو قرآنی آیات ایسی ہیں جن کا حکم نہیں رہتا، جن پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے۔ اب رسول اللہ کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہوتا تو اللہ رب العالمین کو آپ کو عالمین کے لیے ڈرانے والا نہ بنا کر بھیجتا۔ کیوں؟ آپ کی نبوت جتنی تھی، سال 5 سال تھے، 10 سال تھے، 13 سال، 23 سال ہے نبوت کے، اعلان نبوت کے۔ 23 سال کے بعد تو کوئی اور آ جانا تھا نا ڈرانے والا۔ فرمایا نہیں محبوب، آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیج رہے ہیں۔ فرمایا قیامت تک کوئی اور نہیں آئے گا۔ اب اس جو میری انعامات پہ خوشخبری سنانے کا معاملہ ہے اور میرے عذاب سے ڈرانے کا معاملہ قیامت تک ہے، میرے محبوب وہ تیرے سپرد ہے، تو ہی وہ ادا کرتا رہے گا۔ پھر حدیث پاک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنیں، آپ نے خاتم النبیین فرمایا میں خاتم النبیین ہوں۔ ایک دفعہ حضرت مولا مرتضیٰ کے سر کو درد ہے، آپ تکلیف میں، بڑی شدید درد ہے، آپ گھر سے اٹھے رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا مرتضیٰ کو اپنی جگہ پہ کھڑا کیا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ اپنا جو ایک چادر تھی نا، ایک پلو علی المرتضیٰ پہ ڈالا اور ڈال کر تھوڑی دیر گزری، فرمایا علی اب تو ٹھیک ہو گیا ہے، اب تو ٹھیک ہو گیا ہے۔ اور ساتھ فرمایا اے علی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نے جب بھی مانگا، جو مانگا میرے رب نے مجھے عطا کیا، اور میں نے صرف اپنے لیے نہیں مانگا، فرمایا جو چیز میں نے اپنے لیے مانگی اے علی وہ تیرے لیے بھی مانگتا رہا، تیرے لیے بھی میں نے تجھے جدا نہیں کیا۔ حدیث پاک ہے نا، میرے کریم نے فرمایا علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے، میرا خون علی کا خون۔ یعنی یہ سارے معاملات میرے کریم فرمانے لگے میں نے جو اپنے لیے مانگا وہ تیرے لیے مانگا، مجھے رب نے جو چیز مانگی عطا کی، فرمائے سوائے اس چیز کے کہ میرے محبوب تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو خاتم النبیین ہے، تو آخری نبی ہے۔ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتے، علی نبی ہوتے۔ حضرات گرامی، اس لیے رسول اللہ کی حدیث قرآنی آیات سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ
کوئی ذلی نبی ہے، نہ بروزی نبی ہے، نہ کوئی تشریعی نبی ہے، نہ کوئی غیر تشریعی نبی ہے، نہ کوئی مسیح موعود ہے۔ یہ مختلف چکمے دیتے ہیں۔ یہ مزید بریک بینی کی یہ بحث ہے کہ ذلی نبی کون ہوتا ہے، یعنی کہ رسول اللہ کا وہ سایہ بنے ہیں، وہ اصلی نبی رسول اللہ ہیں، اور بروزی نبی کہ ان کے اوصاف کا یہ مظہر بن گئے ہیں۔ مسیح موعود کا میں نے ذکر کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن کر آ گئے ہیں۔ یہ سارے وہ تشریح نبی ہیں کہ اس جو پہلی شریعت تھی اس کی تشریح کرنے آئے ہیں۔ یہ کوئی کسی حوالے سے بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کے عقیدے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔